کالم اور اپیا کے ناظرین السلام علیکم۔ بابا محمد جیہ خان صاحب کی کتاب پیا رنگ کالا حاضر ہے۔ اگر ہماری کوشش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دل آنے کے ڈنگ نرالے ہوتے ہیں، دل آیا گدی پہ تو پری کیا چیز ہے، من کی موج اور مرضی کی کھوج، مال اچھا ہو تو قیمت نہیں دیکھی جاتی، عشق نہ دیکھے جات اور بھوک نہ بالے بات، راجے کی فقیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، 7 ضلعوں کا مالک ڈومنی پہ دل ہار جاتا ہے، 7 گبروؤں کی لاڈلی چمار کے گھر میں چلی جاتی ہے، کوئی ہیرا چاٹ لیتی ہے تو کوئی زہر پی لیتی ہے، شکنتلا تو کوئی میرا، کوئی لیلا سسی تو کوئی سونی گل مکئی تو کوئی ہیر۔ اس طرح مردوں میں بھی بڑے زیجا حشمت بہادروں، ناموروں اور کچھ معمولی سے لوگوں نے اس میدان عشق میں بڑے بڑے مار کے سر کیے اور تاریخ یا داستانوں میں اپنے نام سنہری حروف میں لکھوائے۔ یہ سارے کارنامے اور تماشے اسی دل آنے کے ہیں، اور یہ دل کم بخت ضروری نہیں کہ کسی اچھی اور قیمتی خوبصورت چیز پہ ہی آئے، یہ بوتنی، چڑیل، انتہائی بدصورت عورت اور چور، ڈاکو، نشئی، پھکڑ اور بے حد غلیظ اور کم ذات پہ بھی آ سکتا ہے۔ بس موقع، محل، وقت کی گردش، سمے کی مناسبت و موافقت، موڈ، ماحول اور مقدر کی پذیرائی و کہربائی پہ موقوف ہے۔ عالمان جمالیات اور علم الاجسام و اسنان کے بڑے بڑے ماہرین، علم الابدان و اعضاء کے اچھے اچھے ناقد و مبصرین، جمال و کمال، آرائش و زیبائش کے نامور منجے ہوئے اہل ہنر و فکر کوئی بھی آج تک خوبصورتی یا بدصورتی کی کماح کا تعریف نہیں کر پایا۔ ایشیائی ممالک میں خوبصورتی، خوش پیکری اور جاذبیت کی تعریف و تکمیل کچھ اور ہے اور یورپین ممالک میں کچھ اور، جبکہ افریقن ممالک میں قطعی کچھ اور۔ کہیں رنگ و روپ اور نازک اندامی کو اہمیت دی جاتی ہے اور کہیں شمشاد قامتی اور فربئی کو اولیت دی جاتی ہے، کہیں سیاہی دل نشین ہے تو کہیں میدہ ملیدہ رنگت پسندیدہ ہے۔ زلفیں، نین، ہونٹ، گردن، ناک، نتنا، سینہ، کمر، کولے، ہاتھ پاؤں، ہر قوم و ملک حسن و خوبصورتی کے معاملے میں اپنا ذوق و جمال رکھتے ہیں۔ افریقہ میں کالی شاہ رنگت، موٹے موٹے ہونٹ، باہر نکلے ہوئے دانت، بے ڈبے سے ہاتھ پاؤں اور نانگا پربت سینہ اعلیٰ ترین معیار حسن کا مظہر ہے۔ جاپان، چین، کوریا، تھائی، ان ممالک میں معدوم سی ناک، نہ دکھائی دینے والی آنکھیں، بچوں کی مانند ہاتھ پیر، بونا قد، پانی پت سینہ، گھر گرستن سی عورتوں کو حسین سمجھا جاتا ہے۔ اٹلی، اسپین، سوئٹزرلینڈ میں کشیدہ قامتی، سیاہ دراز زلفیں، باری سینہ، معدوم سی کمر، تیز ترار، یب یب کرنے والی، رقص و سرور کا ذوق رکھنے والی خواتین کو پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ انگلینڈ، جرمنی، فرانس، بیلجیم، ڈنمارک وغیرہ میں دان پان، متوسط قامت، شوخ و شنگ، مستعد انگبی رنگت، روشن و فراخ چشمی، بیلے رقص کی دلدادگی معیار حسن ہے۔ روسی بلاک میں مرد نما، دیو ہیکل، نفاست و نجابت سے محروم، صابر اور تھوبڑ سی عورتوں کو قابل فخر و چاہت سمجھا جاتا ہے۔ اب آئیے موجودہ عرب بلاک میں تو ان کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ کبھی کماش، آزاد خیال، نسوانیت و شہوانیت سے بھرپور عورتیں، باری باری جل تھل اعضاء و قوا والی، لامبی لامبی سیاہ چشموں گیسو، زولیدہ اعمال و اقوال والی، جو کالے لمبے حشیش برے مراکشن سگریٹوں کے دھوئیں کے مرغولے مردوں کے چہروں پہ اگلیں، جن کی بوٹی بوٹی پھڑکے، ایسی عورتیں ان کی نظر میں ابصرائیں ہوتی ہیں۔ بنگال میں لمبے لمبے بالوں، سوکھی سڑی چمرخ، لامبے لامبے نیروں والی، دان پان سی بچے پیدا کرنے کی محنت اور مزدوری میں مشقت پسند کرنے والی عورت کو پسند کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں رقص و موسیقی میں طاق، چھیل چھبیلی گفتگو میں بے باک، بڑے گھرانے اور نئے زمانے کی ماڈرن لڑکی کو کھرا مال سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن کو بہتر سمجھا جاتا ہے، جس کا ایک بھائی کویت، دوسرا دبئی، تیسرا نیو یارک اور چوتھا کسٹم یا پولیس میں ہو۔ 100 گالی اور 101 جوتا کھا کر بھی جی بسم اللہ کہے
اور خاوند سے آدھی رات کو گھر آنے پہ یہ کبھی نہ پوچھے کہ تمہارے منہ میں سونف، خوشبو والا پان اور الائچی کیوں ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں 13 تالن اور پھپے کٹن ٹائپ کی خواتین کو بھی بڑی تحسین بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں اکیلی دوکیلی زمین مربع یا جائیداد والی ہر قسم، عمر اور سائز کی بیوہ طلاقن عورتوں کو اعلیٰ ترین حسین و جمیل سمجھا جاتا ہے۔ معیار حسن صرف جہیز اور جہیز ہے، اور جہیز کے بغیر شرافت اور نجابت یا خدا خوفی انتہا درجے کی بدصورتی گردانی جاتی ہے۔ اس کا اندازہ کھانے پکاتے ہوئے تیل کے چولہے پھٹنے اور بچوں سمیت نہر میں کودنے، چوہے مارنے والی گولیاں کھانے اور دارالامان، عیدی سینٹر یا پاگل خانے آنے جانے والیوں سے ہوتا ہے۔ بات سے بات نکلی تھی کہ دل آنے کے ڈنگ بھی نرالے ہوتے ہیں۔ ذات پات، امیری غریبی، خوبصورتی بدصورتی، حیثیت دیکھے بغیر ہی کیوپڈ کا دیوتا اپنا نشانہ تاک کر تیر چلا دیتا ہے، اور پھر رومیو جولیٹ، لیلا مجنو، شیریں فرہاد، دامک عذرا، سونی مہیوال، ہیر رانجھا وغیرہ کی داستانیں جنم لیتی ہیں۔ میں بھی اپنی اس عارضی زندگی میں کئی ایک واقعات کا چشم دیدہ ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے عشق و محبت کے قصے واقعات لکھنے یا پھر دہرانے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ ہر دور زمانے میں شہر، گلیوں، محلوں میں ہوتا رہتا ہے۔ دو مخالف جنس یعنی عورت مرد جہاں کہیں ہوں گے وہاں ایسے کام تو ہوتے رہیں گے۔ آنکھ، دل، جذبات تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تعجب و حیرت تو وہاں ہوتی ہے جہاں بظاہر دل لگانے یا نظر کی چوٹ کھانے کی گنجائش سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ گنجی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا، لیکن کبھی کبھی اور کہیں کہیں یہ انہونیاں بھی ہو کر رہتی ہیں، بلکہ بڑے دھڑلے سے ہوتی ہیں۔ پھر سب کچھ دیکھ کر یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ واقعی عشق اندھا ہوتا ہے۔ پچھلے صفحات میں آپ کراچی کے بازار حسن کی ایک پتلی سی گلی میں اس بظاہر طوائف کا مختصر احوال پڑھ چکے ہیں، جس کے 2 بیٹے تسلیم اور رضا صوفی نور دین المعروف بابا نور جہاں کے پاس کام کرتے تھے۔ اس خاتون نے مجھے ایک ڈیرہ دارنی سود خورنی نائکا کی بلڈنگ کے کونے پہ لگے نل سے پانی پینے سے روک دیا تھا، اور اشارے سے اپنے پاس بلا کر نہ صرف پانی پلایا بلکہ کواڑ بھیڑ کر مجھے اپنے پلنگ پہ بٹھا کے پیار کیا، میرا ماتھا چوما، مجھ سے باتیں کی، پھر 2 روپے دیے، تسلیم اور رضا کے متعلق بتایا، بابا کو سلام بھیجا۔ پچھلی جانب سین کے برآمدے میں اس کا اپاہج شوہر اپنی بیوی کے گاہکوں کی آمد و رفت اور آمدنی پہ نظر رکھے بے حس و حرکت چارپائی کی پٹی سے لگا پڑا رہتا تھا۔ گاہک کے آنے جانے میں ذرا دیر لگ جاتی تو وہ ادھر ہی پڑے ڈنڈے سے کواڑ کو پیٹتا اور مادرزاد ننگی گالیوں سے اپنی بیوی کی گوشمالی کرتا ہے۔ بہت برس ہوئے کہ پٹیالے کے بازار حسن کے ایک شاندار بالا خانے کے پچھواڑے خانہ زادوں کی رہائش گاہ کی ایک تنگ سی کوٹھڑی میں ایک کلوسی ہوئی مدکوک سی مسلمان دائیا نصیبو بھی رہتی تھی۔ یہیں ایک اور کوٹھڑی میں روشنی خان بھی رہتا تھا۔ چھیل چھبیلا سا روشنی خان اسی بالا خانے میں پھول ہار، گجرے، نورتن کی خدمت اور حویلی بالا خانے کے تمام کمروں، غلام گردشوں، سیڑھیوں، دریچوں اور شہ نشینوں کی محرابوں کے علاوہ بڑے مجرا خانے کی چراغ بتی جاڑ فانوس کی تیل تلین پہ معمور تھا، جبکہ صدا کی بد نصیبو پاؤں دابنے والی دائیا تھی۔ ناچ مجرے کے بعد جب نچنیاں لڑکیاں پور تھکن سے انگ انگ ڈیلا کر کے بے سدھ پڑ جاتی تو نصیبو سب کی باری باری ٹانگیں دابتی، چنبیلی کے تیل سے مالش مٹھی چانپی یا پھر سر سہلانے بیٹھ جاتی۔ اول تو اگلی صبح دن چڑھے تک اسے فرصت ہی نہ ملتی، اور اگر نصیب ہو بھی جاتی تو پھر اسے بڑی بی بی یعنی اس ڈیرے کی نائکا پریم رسکور کے کوئی حمالیہ سے جسم پہ اپنی تمام بچی کھچی توانائیاں بروئے کار لانی پڑتی۔ ذرا ہاتھ ڈیلا پڑا نہیں، بڑی بی بی کی زوردار ٹانگ اس بیچاری کی پسلی پلستر کر کے رکھ دیتی۔ نرتکیاں لڑکیاں تو ترس کھا کر اس کا کچھ خیال کر لیتی، مگر پریم رسکور تو جیسے اس کی جان کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ اچھی بری شکل صورت تو اس عظیم سنا اور سب سے مصور کی مشیت ہے۔ اگر یہ کلوسی ہوئی چیچک روح تھی تو اس میں نصیبوں کا کیا دوش؟ پریم رسکور اس کو اکثر اپنی داڑھ پہ رکھتی۔ نصیبوں کل منہ ہی شکل چھپا کر رکھا کر مجھ سے، تیرے ہاتھ کی انگلیوں میں
میری ناڑیوں کا چین نہ ہوتا تو کبھی کا تجھے بگتو بنگی کو بخش دیا ہوتا ہے۔ اس بد نصیب کا نام نصیبو پتہ نہیں کس منہ جلے نے رکھ دیا تھا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کون تھے، وہ کہاں پیدا ہوئی تھی۔ ٹوبا سیوا سنگھ کا مہندرا بردہ فروش اسے کچی عمر میں پریم رس کور کے ہاں 25 چہرہ شاہی مور کے عوض بیچ گیا تھا۔ اس وقت چہرہ صاف، نین نقش نوکیلے اور انگ سنگ کھلا کھلا سا دکھائی پڑا تھا۔ ڈیرہ دارنی نائکا کے شطرنجی پہ سارے مورے لڑکیوں بالیوں نچنیوں کے ہی ہوتے ہیں۔ جو بساط پہ نہیں ہوتے وہ غلام گردشوں ڈیوڑیوں بند دروازوں کے باہر تھڑوں گلیوں میں تاش کھیلتے ہوئے، ممٹیوں پہ کبوتر بازی کرتے ہوئے، طبلہ سارنگی سازوں کی دکانوں پہ حقہ سے شغل کرتے ہوئے، یا پھر سری پایوں کی دکانوں پہ بڑے بڑے پیالوں میں شوربہ پیتے ہوئے ہوتے ہیں۔ مندہ ہوا تو نکڑوں پہ گاہک پھانستے رہتے ہیں، یا پھر طوائف کی بساط پہ مرد سازندوں استادوں کی صورت درے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں 25 چاندی کے روپے بڑی خطیر رقم تھی، مگر ڈیرہ دارنی طوائف تو بہت ہوشیار کمار باز ہوتی ہے، وہ سمجھداری سے داؤ لگاتی ہے۔ اگر کبھی ہارتی ہے تو کسی لمبی جیت کے لیے، اور جیت تو جیت ہوتی ہے، لیکن اس کے ہارنے میں بھی ایک جیت کا سواد ہوتا ہے۔ ڈیرہ دارنی نے سمجھداری سے نصیبوں پہ داؤ لگایا تھا، مگر نصیبوں کو کیا کہیے کہ 2 برس بعد نصیبوں کو چیچک نے آ لیا۔ اچھا خاصا صاف شفاف چہرہ کالی بڑوں کا چھتا بن کر رہ گیا۔ چیچک دانے کالی مکئی کے دانوں کی مانند چہرے پہ لشکنے لگے۔ ناک کے بانسے پہ ایک چھوٹا سا دانہ ایسا بیٹھا کہ اچھے خاصے ستواں ناک کی ریڑھ مار کر رکھ دی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر پریم رس کور کو ہلکی سی مایوسی ضرور ہوئی، مگر وہ طوائف ہی کیا جو بگڑتی ہوئی صورتحال کو اپنے حق میں سیدھا نہ کر سکے۔ اس نے اسے اوپر والے کاموں پہ لگا دیا اور یہ ٹھان لی کہ جب تک چلے چلاؤ، پھر کسی ضرورت مند عقل اور آنکھ کے اندھے کے پاس دھکیل کر اپنے دام بما بیاج کھڑے کر لے گی۔ آواز میں لوچ اور رچاؤ ہوتا تو میراسنوں اور ڈومنیوں کی سنگت میں چلا دیتی، مگر آواز کے معاملے میں بھی نصیبوں استاد پنڈت رادھے شیام کے بے سرے اور کھریدر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی بگڑا بگڑی میں 15-16 کے سن پہ وہ آب راجی خوبصورتی اور بدصورتی اپنی جگہ، مگر آمد شباب کی بینی بینی سوگند جن سے مخالف کو کستورہ ہرن کی مانند اپنی طرف کھینچتی ہوئی تو ایک جیسی ہوتی ہے۔ عمری جوانی کی خوبصورتی چہرے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ تو محسوسات اور خون کے سرخ ذرات کی بیشی سے تعلق رکھتی ہے، جو انسان کی جبلت کے اندر چھپے ہوئے ایک وحشیانہ سے احساس تلذر سے متعلق ہوتے ہیں۔ چھٹپن کی خوشبو، نوعمری کی خوشبو، سہاگ کی خوشبو، حاملہ عورت کی خوشبو، کچھ اور آگے بیوگی کی خوشبو، پھر پاک دامنی اور بدکرداری کی بھی اپنی اپنی خوشبو بدبو ہوتی ہے، جسے ہر آدمی سونگ اور محسوس نہیں کر سکتا۔ جس طرح سمجھدار سیانی عورتیں اپنا پیٹ چھپاتی پھرتی ہیں، اس طرح باعفت باحیا دوشیزائیں اپنی اٹھتی ہوئی جوانی کی مہک کو چھپاتی لکاتی رہتی ہیں۔ ڈھیلے کپڑے، اجاڑ چہرہ، ماتھا ہار نہ سنگار، ہنسنا نہ مسکرانا، کوٹھے اور کھڑکی میں کھڑا ہونا موقوف، مگر کیا کیجئے کہ شباب کی دبی ہوئی چنگاریوں کی تپش اور تمازت کبھی لکی چھپی نہیں رہتی۔ اس ہلکی ہلکی آنچ کو انسان تو انسان، جانور، پرندے تک محسوس کر لیتے ہیں۔ کنکوے اور پتنگیں اسی گھر کے انٹینے میں الجھتی ہیں، کبوتر اور کوے کمبخت اسی گھر کے دریچوں اور منڈیروں پہ زیادہ اترتے اور کیلولا کرتے ہیں۔ سورج کی کرنیں، ڈوبتے سائے، کھلے چاند کی چاندنی، گڈی گڈے کی پینگ، 7 ستاروں کا جرمٹ، سرے شام ابابیلوں کے پرے اسی مکان کو تاکے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ چھابڑی، ریڑی اور خوانچے والے اسی گھر کے سامنے گلے صاف کرتے ہیں۔ ڈاکیا خط ہو یا نہ ہو، یہ ضرور ہانکا لگائے گا کہ بی بی جی آج کوئی خط نہیں۔ جوان اور نکھٹو بیٹوں والے رشتہ دار تواتر سے آنا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گھر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے والا بی کام کا اسٹوڈنٹ بھی نئے آفٹر شیو ٹرائی کرتا رہتا ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ساری کھیکڑ اور سیاپے اس گھر میں دوشیزگی کی خوشبو پھیلنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بدنصیبوں، خستہ حالوں، تنگ دستوں پہ جوانیاں بھی کافر اور کڑوے دھوئیں کی طرح آتی ہیں۔ کسی بھی غریبوں بدحالوں کی جھونپڑ پٹی، کنڑی یا بستی میں چلے جائیں
हर घर में आग लगी हुई या कम अज कम कड़वा धुआं उठता हुआ जरूर आपको मुतवज्जो करेगा। नसीबों को जब पहले पहले कच्चे दिन लगे तो हवेली, बालाखाने, हर जगह बुनी हुई कलेजी की बसांत फैल चुकी थी और वो कोनों खुदरों में छुपती फिर रही थी। सिवाय बड़ी बीबी कोई भी ना जान सका कि ये धुआं कहाँ से उठ रहा है। डेरे की रस्मों रवायत के मुताबिक बताशे बांटे गए तो तब पता चला कि नसीबो भी खैर से जवान हो गई है। अगर किसी नोची पे दिन आता तो बाकायदा डेरे पे जश्न बपा होता, मुतय्यन और बिरयानी की देगें उतरती, खूब रंगो रामिश और नाच गाने के जलसे होते। डेरे की दूसरी रवायत के तहत चांदी की नथ भी पहना दी जाती जो इस बात का ऐलान थी कि कोई भी दाम डीले करके इसका हाथ पकड़ सकता है। रोशनी खान का असल नाम रोशन खान था। ये रियासत कपूरथला के शाही बाजार की पैदावार था। जैसा कि इस बाजार और इन लोगों की रीत है कि लड़कियों को तो धंधे पे लगा दिया जाता है, जबकि तवाइफों के लड़कों का मुस्तकबिल बड़ा मखदूश होता है। अक्सर तबला सारंगी पे बैठ जाते हैं, लेकिन तमाशबीनों पे ये जाहिर नहीं होने दिया जाता कि ये नाचने या गाने वाली इसकी बहन, माँ या बेटी है। अगर ये ना करें तो फिर इनकी दलाली करना शुरू कर देते हैं। अपने रिवाज और रीत के मुताबिक बहुओं से पेशा नहीं करवाया जाता, अलबत्ता इन ही की बेटियों की नाक में नथें जरूर डाल दी जाती हैं। रोशन खान को रोशनी खान सबसे पहले बड़ी बीबी प्रेम रस कौर ने कहा था, बस चल सो चल, वो रोशनी खान ही मशहूर हो गया। डेरे पे इसका काम धंधा भी फानूस, कंदीलें और शमे रोशन करना था। फूल पत्ती, हार गजरे का शुगल तो ये सिर्फ ऊपर का खर्चा निकालने के लिए करता था। बड़ी बीबी प्रेम रस कौर ने इसे नाबा के जेतारा मेले में एक नवाब के गाने बजाने के जलसे में देखा था। हंसी तमकनत, चांदी के वर्क जैसी जवानी की चकाचौंध, सुर्ख होंठों पे नरम नरम खड़ी मूछें और सांबर से कटीले नैन, अंडा बोस्की का पैरहन पहने वो किसी रियासत का राजकुमार जापता था। वो बड़ी बीबी की अधेड़ उम्री, गंठिया का सदाबहार रोग और फैला हुआ तनोतोष वगैरह किसी किस्म के जिस्मानी या जज्बाती मार्के का मुतहम्मल नहीं हो सकते थे, जबकि इसके मुकाबल रोशनी खान बिल्कुल बलूंगड़ा सा था। लेकिन फिर वही बात कि दिल आने के डंग निराले होते हैं, वो इसे दिल दे बैठी और किसी न किसी तौर उसे साथ पटियाला ले आई। खुलकर इश्क जाड़ने की ना तो उम्र थी और ना ही उसका मर्तबा और हैसियत इसकी इजाजत देती थी। दरपर्दा सब ही जानते थे कि प्रेम रस कौर ने रोशनी खान को रखेल रखा हुआ है। बज़ाहिर वो उसे खूब डांटती, बुरा भला कहती और एक फासले पे रखती, मगर वो शायद अपनी नजर पे काबू न रखना जानती थी। उसके देखने में लगावट साफ महसूस होती थी। रोशनी खान बज़ाहिर पिछवाड़े के एक कमरे में रहता था, जहाँ दीगर कमरों में नसीबों के अलावा दूसरे साजिंदे उस्ताद लोग और मुलाजम पेशा भी पड़े हुए होते थे। मगर ये सबको मालूम था कि रात पांव दाबने के बहाने रोशनी खान कहाँ होता है। खैर, इस दुनिया में ऐसी होनियां और अनहोनियां होती रहती हैं। इस अरबाबे निशात की दुनिया का हर फर्द सिर्फ अपने काम और दाम से मतलब रखता है। ये एक दूसरे के मामलात में दखल जरा कम ही देते हैं, क्योंकि इस हमाम में सब ही नंगे होते हैं। इस डेरे में नाम के सिर्फ 3-4 ही मुसलमान दाने थे, रोशनी खान, नसीबो, एक सारंगी नवाज उस्ताद दुलारे खान और एक पक्का वजी उम्दा खान आगरे वाला। बाकी तमाम हिंदू या 2-4 बशमूल बड़ी बीबी प्रेम रस कौर सिख जाति से थे। ये सारा अमला अपने अपने हिसाब से अपना अपना दाल दलिया करते थे। मुसलमान अपना खाना पीना अलहदा करते थे, उनकी रसोई नसीबो करती थी। इन चारों मुसलमानों का रहना सहना भी दूजों से अलहदा था। उस्ताद दुलारे खान और उम्दा खान हाजी नमाजी, अल्लाह तौबा करने और पाकी पलीदी का ख्याल रखने वाले थे। जब से नसीबों को कच्चे दिन लगे, दोनों ने उसके हाथ का पका हुआ खाना बंद कर दिया था। एक दोपहर रोशनी खान नसीबों के पास बैठा खाना खा रहा था। अचानक बोला, नसीबो तुझे नत तो खूब सजी है, अब तू बड़ी बड़ी और सुंदर भी लगने लगी है। नसीबो एक ठंडी सांस भरकर बोली, नसीबो बड़ी बुरी लगे या सुंदर दिखे, नथ डाले या मांग में सिंदूर भर ले, वो अपने नसीबों का कालक धो नहीं सकती। रोशनी खान लुकमे वाला हाथ रोकते हुए बोला, ये तू कैसे कह सकती है? नसीबों की बंद पोटली तो किसी ने खोल कर नहीं देखी। तू ऐसी मायूसी की और दुखी कर देने वाली बातें मत किया कर।
تو اچھی طرح جانتی ہے کہ نت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھتی جا، بس اب جلد ہی تیرے نصیب کھلنے والے ہیں۔